اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی نزول کے وقت قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پتھر کی سیلوں، چمڑے کے پارچوں، کھجور کی شاخوں، بانس کے ٹکڑوں، درخت کے پتوں اور جانوروں کی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے گئے۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 11۔ اس طرح عہد رسالت میں قرآن کریم کا ایک نسخہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں لکھوا لیا تھا، لیکن وہ مرتب کتاب کی شکل میں نہیں تھا بلکہ متفرق پارچوں کی شکل میں تھا۔ الکتابی جلد 2 صفحہ 384، بحوالہ تدوین قرآن صفحہ 43۔ دوسری بار قرآن مجید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد میں مرتب ہوا، جس میں ہر سورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا، لیکن ترتیب بعینہ وہی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 22۔ اس نسخہ میں 7 حروف جمع تھے جن پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 246 247۔ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ تمام امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار ہو جائے، تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے۔ علوم القرآن صفحہ 186۔ اس نسخہ میں قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختی اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کرایا گیا تھا۔ تدوین قرآن صفحہ 40۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو تمام امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا تھا، صرف ایک تھا، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کی اجتماعی تصدیق کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں ایک کتابی شکل میں مرتب کیا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے کہ وہ اولین شخصیت ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا مایہ ناز کارنامہ انجام دیا۔ الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحہ 76۔ قرآن کریم کا جمع کردہ یہ نسخہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیات طیبہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، پھر ان کے بعد حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا۔ سنن ابو داؤد جلد 2 حدیث نمبر 1195۔ تیسری بار قرآن مجید کی تدوین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی۔ یہ کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماعی مشورے کے بعد کی تھی۔ چنانچہ قرآن مجید کی نقل تیار کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے اس صحیفے کو سامنے رکھا گیا اور اس مصحف سے ایک سے زائد نقلیں تیار کی گئی، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں۔ اسی لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ ہی حرکات و سکنات، تاکہ اسے تمام قرأتوں کے مطابق متواتر پڑھا جا سکے۔ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مشورے کے بعد وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلمہ قرأتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصاحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے، اور جو متعدد معیاری نسخے تیار کروائے تھے وہ پوری مملکت اسلامیہ میں تقسیم کروا دیے گئے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس کارنامے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم
انہوں نے مصاحف کے بارے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا ہے۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 15۔ یاد رہے کہ آج ہمارے پاس جو مصحف ہے وہ وہی مصحف ہے جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تیار کروایا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اسی کارنامے کی بدولت انہیں جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کے سب سے پہلے حافظ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اس کے متعلق اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔